اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وبه قال حدثنا أبو الجهم الأزرق بن علي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مسلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماء کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نماء کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، مردہ دل ہیں جو منکر ہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو منکر ہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ 1 اپریل سے شروع جو ابھی 2 اپریل کو پہنچنے والی اپنی آبتاب سے حیات الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم السلام کانفرنس اپنی آبتاب سے جاری ہے، خصوصاً قابل ذی قدر و قابل احترام حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب و حضرت مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی قابل احترام ضلع میاں والی اور قرب و جوار سے تعلق رکھنے والے غیور غیرت مند مسلمانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف سورت زمر آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے، اور گزشتہ احادیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت کردہ حضرت انس سے مروی ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ میں اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں اپنے موضوع کو بیان کروں گا۔ میں رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ بیان اور حق بیان کے بعد ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حیات الانبیاء کانفرنس ہے اور میں نے آیت انک میت سے پڑھی ہے، جس کا معنی ہے نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا انک میت، اے پیارے پیغمبر آپ بھی فوت ہوں گے، وانہم میتون، اور باقی لوگ بھی فوت ہوں گے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ کانفرنس کا نام حیات ہے اور گفتگو کے شروع میں ممات کی آیت پڑھی ہے، تو میں پہلے سے یہ دفعہ دخل مقدر کرتا جاؤں کہ اسی آیت سے حیات الانبیاء ثابت ہے،
میں نے معقولات اور منقولات کو محسوسات کی حد تک پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ زمر آیت نمبر 30 مذکورہ تلاوت کردہ آیت میں فرمایا انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر، اے لاڈلے حبیب، آپ نے بھی فوت ہونا ہے، وانہم میتون، باقی لوگوں نے بھی فوت ہونا ہے۔ اگر اس آیت پہ غور کریں تو اللہ رب العزت نے لفظ موت کو، لفظ میت کو 2 مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انک میتن، نبی بھی میت ہوں گے، فوت ہوں گے، وانہم میتون، باقی لوگ بھی میت ہوں گے، باقی لوگ بھی فوت ہوں گے۔ اللہ نے لفظ موت کو، لفظ میت کو 2 بار استعمال کیا ہے۔ اگر عربی قواعد کا لحاظ دیکھا جائے تو یہ آیت یوں بھی بن سکتی تھی کہ انک وہم میتون، اے پیغمبر آپ اور باقی لوگ بھی فوت ہوں گے۔ لفظ میت کو 1 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا تھا، لفظ موت کو 1 بار استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے لفظ موت کو 1 بار نہیں بلکہ 2 بار استعمال کیا ہے۔ نبی کے متعلق اللہ نے لفظ موت الگ ذکر کیا ہے، عوام کے متعلق اللہ نے لفظ موت کو الگ ذکر کیا ہے۔ انک وہم میتون کہنے کے بجائے اللہ نے انک میتون وانہم میتون فرمایا ہے۔ نبی کی باری میں موت کو الگ فرمایا ہے، عوام کی باری میں موت کو الگ فرمایا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں، اللہ نے نبی کی موت کو بھی ذکر کیا ہے، اللہ نے عوام کی موت کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن عوام کی موت کو اللہ نے الگ لفظ سے بیان کیا ہے، نبی کی موت کو اللہ نے الگ لفظ سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی موت الگ ہے، عوام کی موت الگ ہے، نبی کی موت اور عوام کی موت میں فرق ہے۔ پھر اس پر دلیل دیتے ہوئے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت قرآن پاک کی دوسری آیات کی تشریح ہوا کرتی ہے، کلام اللہ شریف کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر ہوا کرتا ہے، قرآن کی ایک جگہ کا اجمال دوسری جگہ کی تشریح کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کلام اللہ شریف میں اسی طرح اور بھی مواقع ہیں جہاں اللہ نے موت نبی، جہاں اللہ نے عوام کا ذکر الگ کیا ہے، انبیاء کا ذکر الگ کیا ہے۔ یہ تو سورۃ 30 سورۃ زمر ہے، آپ سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف کو اٹھائیے، زلیخا عورت کھڑی ہے، ایک نبی جو من الانبیاء حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام موجود ہے، حضرت یوسف کو مصر کی زلیخا زنا کی دعوت دیتے ہوئے، زنا کا ارادہ کرتے ہوئے، زنا اور گناہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کے نبی کو متوجہ کرتے ہوئے
نبی کی موت میں اور عوام کی موت میں فرق ہے. میں اس آیت کا مفہوم مختصر کرتے ہوئے حدیث مبارک کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ میرے بعد اس کمی کو پورا کرنے کے لیے متکلم اسلام، سفیر اخلاق، ترجمان علماء دیوبند، دنیا کے اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ تشریف لانے والے ہیں. ان کا صفایا کر کے جائیں. کوئی عام شخصیت نہیں. میں نے قائد ملت اسلامیہ علامہ علی شیر حیدری کی زبانی یہ لفظ سنے تھے کہ الیاس گھمن، پتہ نہیں تیرا مدرسہ میرے مدرسے کی شاخ ہے یا میرا مدرسہ تیرے مدرسے کی شاخ ہے کہ ہم دونوں کا کام ایک ہے. مجھے ناروال سے قائد ملت اسلامیہ علامہ حیدری کے الفاظ دہراتے ہیں کہ لوگوں، حیات النبی سے اختلاف کرنا یہ دیوبند میں نہیں، دیوبند سے اختلاف ہے. مولانا فضل الرحمان شیخ الہند سیمینار ڈیرہ اسماعیل خان 17 جنوری 2012 کو اسٹیج پر 2 مرتبہ، اپنے گھر میں 3 مرتبہ مولانا گھمن صاحب کا ماتھا چومتے نظر آتے ہیں. مجھے جمعیت علماء اسلام کی بھی تائید نظر آتی ہے جو ترجمان علماء دیوبند ہے. سپاہی صحابہ کی بھی تائید نظر آتی ہے جو ترجمان علماء دیوبند ہے. میں حدیث مبارک کی طرف آؤں گا. حضرت امام ابو جہم الازرق بن علی روایت فرماتے ہیں، جن کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے تقریب التہذیب کے اندر صدوقن کا لفظ فرمایا ہے، ابن حبان نے صدوقن کا لفظ فرمایا ہے. یہ حضرت ابو الجہم روایت کرتے ہیں یحییٰ بن ابی بکیر سے. یحییٰ بن ابی بکیر وہ ہے جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب میں ثقۃ من الثقات فرمایا ہے کہ سچوں میں سچا انسان ہے. وہ روایت کرتے ہیں مستلم ابن سعید سے، جس کے لیے امام نسائی نے الامام کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت حجاج بن الاسود سے، جن کے لیے تذکرۃ الحفاظ میں حافظ علامہ شمس الدین ذہبی ثقاتن کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں ثابت البنانی سے، جن کو الامام الحجہ الثبت الثقہ الامام مفسرین و محدثین و ناقدین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے لیے ائمہ نقاد نے لکھا ہے لو کان فی بنی اسرائیل لاتخذوا حبرا، کہ اگر ثابت البنانی بنی اسرائیل میں ہوتا اسے حبر امت تصور کیا جاتا. وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، ام حرام بنت ملحان کا بیٹا، ام سلیم بنت ملحان کا بیٹا انس بن مالک جو 10 سال رسول اللہ کی خدمت کرنے والا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں جناب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک گویا ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے فرمان جاری ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، لوگوں انبیاء کرام کو اللہ قبروں میں اتنی زندگی عطا فرماتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. میں روایت نہیں کرتا، ابو الجہم نے یا ابن بکیر سے یا ابن ابی بکیر سے سنا ہے، یا ابن ابی بکیر نے مستلم ابن سعید سے سنا ہے، مستلم ابن سعید نے حجاج بن اسود سے سنا ہے، حجاج بن اسود نے ثابت البنانی سے روایت کی ہے. ثابت البنانی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کو اٹینڈ کرنے والے بیانات شاگرد حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے. وہ جناب نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان تلاوت کرتے ہیں اور اس زبان سے تلاوت کرتے ہیں جس کے لیے سورۃ النجم کہتی ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر کی زبان اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو انس بن مالک اسی زبان سے روایت کرتا فرمان نقل کرتے ہیں جس کو امام ابو مسند، امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں، احمد بن علی نے مسند ابی یعلا میں ذکر کیا ہے. گویا اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں جائیں. اللہ اٹھاؤ ما ينطق عن الهوى. چھوڑو نعروں کو، میں نے موقف سمجھانا ہے. بعض کرداروں میں بات پلٹ پلٹ جاتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں آج پوچھا جاتا ہے، ہم اتنا اطمینان
انعام دیں گے، اتنا انعام دیں گے، روایت دکھاؤ، اے عقل کے اندھوں، آنکھوں سے نہیں، عقل کے اندھوں اٹھاؤ مسند ابی یعلا جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 213، پاکستان سے چھپنے والی، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 147 ہے، بیروت سے چھپنے والی، اس میں انس بن مالک سے حضور کا فرمان موجود ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ امام بہقی کی جز حیات الانبیاء اٹھا، اس میں روایت الانبیاء موجود ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ جلال الدین سیوطی کی کیا اٹھا، اس میں یہ روایت موجود ہے، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ وفاء اٹھا علامہ سمہودی کی، اس میں یہ روایت موجود ہے، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ تو نصیب الریاض اٹھا علامہ حفاظی کی، یہ روایت موجود ہے، وہ بھی نہ دیکھ پائے۔ تو اگر تجھے اس کے مطالعے سے الٹی آتی ہے یا اس کا مطالعہ سمجھ نہیں آتا، چل پہ علماء دیوبند کے پاس آ، دیکھنا ہے تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری کی بذل المجہود شرابی داؤد کا، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ تو فیصل باری شرح بخاری علامہ انور شاہی اٹھا، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ زبدۃ المفسرین علامہ شبیر احمد عثمانی کی فتح الملم شرح صحیح مسلم اٹھا، وہ بھی نہیں دکھتی۔ ظفر احمد عثمانی کی الہ السنن جلد نمبر 5 اٹھا، جس میں وہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں، اگر وہ بھی نظر نہیں آتی۔ علامہ قوم بخشی کی المعتمد فی المعتقد اٹھا، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ شاہ عبد الحق کی مدارج النبوہ اٹھا، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اردو کی کتاب حضرت انور شاہ کی خاتم النبی دین اٹھا، وہ بھی نہیں دکھتی۔ تو پھر نیر الاوطار اٹھا، وہ بھی نہیں دکھتی۔ تحفۃ الذاکرین اٹھا، وہ بھی نہیں دکھتی۔ تو فضائل روشن کس کتاب نے اس کو روایت نہیں کیا؟ علماء دیوبند نہیں، علماء مسلمانان امت کا عقیدہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ۔ یہ کیا بات ہے کہ روایت نہیں ملتی؟ اور اپنی عقل پہ ماتم کرو، تمہیں روایت نہیں ملتی تو پھر سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، قرآن نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ روایت نہیں دکھتی، نہیں دکھتی، نہیں دکھتی۔ میں یہاں ایک بات کہتا جاؤں، الانبیاء کی روایت پہ بالفرض والمحال، میرے الفاظ کو نوٹ کرنا، بالفرض والمحال کوئی کہہ دے کہ یہ روایت ضعیف ہے تو اس کا جواب بھی دیتا جاؤں۔ کابرین علماء دیوبند حیات الانبیاء یہ روایت صحیح ہے، اسے امام بہقی نے وصحح البہقی، امام بہقی اسے صحیح بتاتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ 436 پہ صحیح بتاتے ہیں۔ ملا علی قاری مشکات شرح مشکات میں صحیح بتاتے ہیں۔ باقی علماء نے بھی، میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں حوالوں کا انبار لگاؤں، علماء نے اس کو صحیح لکھا ہے۔ ایک راہ بھی صحیح ہے، بالفرض والمحال کوئی عقل کا اندھا کہہ دے ضعیف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو اس کا جواب بھی سن لو۔ جس روایت میں امت مسلمہ کے چاروں طبقات حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اکٹھے ہو جائیں اسے اجماع امت کہتے ہیں۔ اگر روایت ضعیف ہو تو اجماع امت سے صحیح ہو جائے۔ یاد رکھنا، اجماع امت وہ دلیل ہے جسے سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 115 دلیل بتاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اجماع امت کو چھوڑو گے تو سزائیں دوں گا، دنیا میں ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی، آخرت میں جہنم ملے گی۔ یہ امت کا اجماع ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایک ایک مفسر و محدث و فقیہ اور عالم نے اس کو صحیح مانا۔ حیات الانبیاء فی القبور کے مسئلے پر نہ حنفیت میں اختلاف ہے، نہ شافعیت میں اختلاف ہے، نہ حنبلیت میں اختلاف ہے، نہ مالکیت میں اختلاف ہے۔ چاروں فرقے مانتے ہیں اور دنیا میں ہے ہی مسلمانوں کے یہ چاروں فرقے۔ جس طرح مسجد میں داخل ہونے کے لیے اگر 4 دروازے ہوں، ایک ایک دروازہ مسجد کی دخول کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، یہ اسلام میں داخلے کے 4 دروازے ہیں، ایک ایک دروازہ دخول اسلام سمجھا جاتا ہے۔ اور ان چاروں فقہاء نے حیات الانبیاء کو مانا ہے۔ یاد رکھنا، یہ
आम कोई मसला नहीं है, इसमें फिक्र शाफी, फिक्र मालिकी, फिक्र हम्बली, फिक्र हनफी चारों के चारों मुत्तफिक है। 1400 साल गुजर गए हैं, किसी एक फिक्र में थोड़ा सा इख्तलाफ दिखा दो, हम शिकस्त लिख देंगे। फिक्र में इख्तलाफ नहीं है, ये चारों मज़ाहिब नबी अलैहिस्सलाम को कब्र में जिंदा मानते। थोड़ा आगे चले, इजमा पे दलील दे रहा था। समंदर का पानी पाक है या ना पाक है? जरा जोर से, यूं नहीं, मैं वहां नोट कर रहा था, यहां मुकर्रिरीन बोलते हैं आवाम में जवाब ही नहीं है। अगर आपको किसी मसले पर शक और शुबा और तरद्दुद है, आप एतराज कीजिए, देवबंद का बेटा जवाब दे के न जाए, ठीक है? तुम्हारा एक एतराज होगा, हम 10 जवाब देंगे, तुम्हारे 10 एतराज होंगे, हम 100 जवाब। अजीब बात है। लिकुल्ल सवाल जवाब, लिकुल्ल फिरौन मूसा। लिया किसने का जवाब नहीं है? वो जो कहता है ना, मैं नाम लेके वैल्यू नहीं देता, इतने पैसे लाओ, इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा, फलां को लाओ, फलां को लाओ। मैंने कहा सामने वाला तेरा इलाका है, वहां में आया, क्यों भागे? झंडा वाला तुम्हारा इलाका है, वहां में आया, क्यों भागे? लुटिया वाला तुम्हारा इलाका है, मौलाना नसीरुद्दीन दामत बरकातुहू वालिया मौजूद है, जो कहते हैं मेरा शागिर्द है, एक इबारत मेरे सामने पढ़ते उस्ताद मान लूंगा, वहां से क्यों भागे? गैसमल खान पहुंचे, मैंने पर्ची भेजी, वहां से क्यों भागे? अब कहते हो लायोबा, जवाब नहीं देते। मैं कहा जुर्रत है, सामना करो, यहाँ 15,000 इनाम, मैं 20,000 दूंगा। अजीब बात है, हमारा कादिर का नाम लेते हैं, फलां को लाओ, फलां को लाओ। मैंने पहले कहा था हम तेरे लिए मौजूद हैं, हम तेरे लिए मौजूद हैं। 1 लाख का चैलेंज करने वाले जरा हमारे सामने बैठ, आंखें 4 तो कर, हम बता देंगे। वो कहते हैं हम रात को तारे, हम दिन को तारे दिखाएंगे। मैंने कहा मेरे सामने लाओ, बिफज़लिल्लाह ताला, मैं इनको रात को सूरज दिखाऊंगा, दिन को तारे क्या होता है। मैं खुलेआम कह रहा हूं, ये खान ने मौलाना तैयब ताहिरी साहब तशरीफ लाए, इशाअत तौहीद के अमीर हैं। इन्होंने अपने लेटर में कहा है, सरगोदा की जिम्मेदार स्टेज पर उस्ताद इज़्ज़ुल मुकर्रम मौलाना मोहम्मद इलियास मोहम्मद दामत बरकातुहू वालिया की मौजूदगी में कहा था, अमीर मरकज़िया मौलाना मुनीर मुनव्वर दामत बरकातुहू वालिया की मौजूदगी में कहा था। यहां भी कहता हूं, मैंने कहा मौलाना ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, मौलाना तैयब ताहिरी साहब, इन्हें लगाम दो, वो हमारे अकाबिर का नाम लेता है, इसके लिए हम मौजूद हैं, हमारे से बात करें। और अगर आप इसे लगाम नहीं देते कि वो हमारे अकाबिर का नाम ले, तो फिर मेरा चैलेंज ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी तुझे है, तैयब पंजरी तुझे, कि तुम हमारे साथ बैठो। शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं मारे जाते, हमारे अकाबिर का नाम लोगे तो क्या माना? तो बंदियत की जुबान खामोश हो गई है। हमने अगर इल्म कारवी से लिया है तो जुबान जंगी से ली। अजीब बात है, तुम वो जंगी जिसने तुम्हारे पत्नी कबीर वाला आपकी फौज जमीन से जाकर पूछो, अगर यहां नहीं बल अमदाती सदर, ये फटने वाली है, क़यामत में आ जाएगा बंदा, वो जमीन गवाही देगी, फिर पता चल जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था इजमाए उम्मत की, यहां पर चारों फुक़हा कायम है। इजमाए उम्मत की वजह से रिवायत सही हो जाती है। मैंने बात शुरू की थी, समंदर का पानी पाक है या ना पाक है? तो समंदर का पानी पाक है, इसके मुताल्लिक रिवायत ज़ईफ़ है। वत्तुहूरु माहू वल हिल्लु मैततुहू की रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन ज़ईफ़ होने के बावजूद फिक़ह हनफी, फिक़ह मालिकी, फिक़ह शाफी, फिक़ह हम्बली मुसलमानान उम्मत समंदर के पानी को सही मानते हैं, सही बताते हैं। क्यों? कि इसके ऊपर इजमाए उम्मत कायम है। जब इजमाए उम्मत कायम हो जाए, समंदर का पानी ज़ईफ़ रवायत के बावजूद सही हो जाता है। इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं, क़ाल इब्न अब्दुल बर्री फ़िल इस्तिज़कार लम्मा हक़ा अन तिर्मिज़ी अन अल बुख़ारी सह हदीस अल बहर वत्तुहूरु माअहू वल हिल्लु मैततुहू व अहल हदीस ला युसहिहून मिस्ल इस्नादिही वलाकिन अल हदीस इंदी सहीहुन लिअन्न अल उलमा तलक्कूहु बिल क़बूल। इब्न अब्दुल बर ने फरमाया कि समंदर का पानी पाक या नापाक, रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन इमाम बुखारी ने इस रिवायत को सही बताया क्योंकि इजमा कायम हो गया। तो मैं पूछता हूं, जिस रिवायत पे इजमा कायम हो जाए तो समंदर का पानी ज़ईफ़ है या समंदर का पानी पाक है या नापाक है? रिवायत ज़ईफ़ से सही बन जाती है, तो रिवायात के हयात के ऊपर भी उम्मत का इजमा मौजूद है। अगर बिल्कुल ज़ईफ़ है तो सही क्यों नहीं? अजीब बात है। इब्ने हुम्माम उठा, अतुल कबीर अल्लामा इब्ने हुम्माम ने लिखा है, व मिम्मा युसहिहुल हदीस अइज़न अमलुल उलमा अला वफ़्क़ी, का उलमा किसी बात को मान जाए तो हदीस सही ज़ईफ़ से सही बन जाती है।
میرے اوپر بات کرنے والوں علامہ شمسالدین سخاوی کی فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث تھا، اس میں علامہ سخاوی 200 سے زائد کتب کا مصنف لکھتا ہے، وَقَذَا إِذَا تَلَقَّتِ الْأُمَّةُ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ الصَّحِيحُ حَتَّى أَنَّهُ يَنزِلُ مَنزِلَةَ الْمُتَوَاتِرِ، کسی ضعیف حدیث میں امت اجماع کر لے متواتر بن جاتی ہے۔ ہمارے اوپر اعتراض کی حدیث ضعیف ہے، اگر ادھر بھی نہیں جاتے تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ابن الجید تھا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کل حدیث اجمع السلف علی قبولہ او تواترت آلیۃ رواۃہ فلا حاجۃ عن البحث من عدالت رواۃہ وما عدا ذلک یبحث من عدالت رواۃہ، کا اجماع امت قائم ہو تو پھر روات کی بات نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، امت کا اجماع قائم ہے، روایات حدیث بھی موجود ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں آیات قرآنیہ پہ گفتگو کرتا کہ کون کون سی آیات قرآنیہ حیات النبی بتاتی ہے۔ میں مختصر خلاصہ پیش کرتے ہوئے بات کروں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں زندہ ہے، کہتے ہیں چھوٹی سی قبر ہے، کیا نبی اس میں زندہ ہے تو نبی کا سانس نہیں گھٹتا؟ چھوٹی سی قبر ہے اس میں نبی زندہ ہے تو سانس نہیں گھٹتا۔ میں نے کہا عقلی اعتراض آیا نا، عقلی آیا نا کہ سانس نہیں گھٹتا، قرآن حدیث تو نہیں ہے، عقلی اعتراض ہے، پھر جواب بھی عقلی ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں ماں کا پیٹ بڑا یا قبر کا پیٹ بڑا؟ کہتے ہیں قبر کا پیٹ بڑا ہے، ماں کا پیٹ چھوٹا ہے۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے روح پڑ جاتی ہے، مشکات جلد پر کی روایات موجود ہے، صرف چوتھے مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں مہینہ بچہ 6 ماہ زندہ ہو کر بھی ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، سانس نہیں گھٹتا، ذرا باہر نکلے۔ کہتے ہیں ہاں اپنے وقت پہ باہر آئے گا۔ میں نے کہا نبی بھی قبر میں زندہ اپنے وقت پہ باہر آئے گا، اتنا سمجھ آتا ہے اتنا نہیں آتا۔ علماء بیٹھے میں اشارہ کرتا جاؤں، چوتھے مہینے اگر بچہ باہر آ جائے نا تو پھر وہ اقل مدت حمل بھی نہیں بنتی، الزام بیوی پہ آتا ہے، تبھی کہتے ہو اس وقت نہیں آتا ہے، پھر اقل مدت حمل بھی نہیں ہے۔ چلو پھر بعض لوگ کہتے ہیں نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کہا پڑھتے ہیں، کہ تو جب نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک کی سورۃ ہجر آیت نمبر 99 کہتی ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کی عبادت موت تک ہے۔ تم کہتے ہو موت کے بعد کرتے ہیں تو قرآن پاک میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن نے کہا ہے کہ موت کے بعد نہیں ہے؟ کہتے نہیں یہ تو نہیں کہا، صرف اتنی بات کی کہ عبادت موت تک کرو۔ میں نے کہا قرآن نے کہہ دیا موت تک کرو اور حدیث میں بتا دیا موت کے بعد بھی ہے، تو دونوں ہیں۔ کہتے نہیں سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا عبادت موت کے بعد ہے، کہتے کیسے؟ سنیں، نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو انبیاء نے جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی یہ موت کے بعد پڑھی تھی یا پہلے پڑھی تھی؟ اور انبیاء نے موت کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنا عبادت ہے؟ تو انبیاء نے عبادت کی نا، یہ مقتدی بنے تب وہ امام الانبیاء بنے۔ اگر تو موت کے بعد عبادت کا منکر ہے تو پھر ان کے مقتدی ہونے کا منکر ہے، جب تو ان کے مقتدی ہونے کا منکر ہے تو پھر صفت امامت الانبیاء کا دشمن ہوا، صفت امامت الانبیاء کا منکر ہوا۔ چلو آگے چلے، قرآن پاک بتاتا ہے تحیتہم فیہا سلام، جنتی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے موت کے بعد۔ بتاؤ سلام کرنا عبادت نہیں ہے؟ جنت میں بھی جاری ہوگی۔ چل آگے چل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتی جنت میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ تو بتاؤ قرآن کے ایک حرف نیکی نہیں ہے؟ کیا نیکی عبادت نہیں ہے؟ یہ جنت میں جاری نہیں ہوگی۔ چلو آگے چل، توحید بیان کرنا تو بھی عبادت سمجھتا ہے، جنتی جنت میں کہیں گے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَتَبَوَّأْنَا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ تو کیا یہ رب کی توحید جنت میں بیان ہوگی؟ یہ عبادت موت کے بعد نہیں ہے؟ البدور الصافرہ فی امور الآخرہ، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ جنت میں اللہ رحمان سورت کی تلاوت کریں گے، لوگ سنیں گے، جنتی سنیں گے۔ بتا سورتوں کی تلاوت سننا عبادت نہیں ہے؟ یہ جنت میں جاری ہوگی، تو کیسے کہتے ہو موت کے بعد عبادت نہیں ہے؟ تو جب ثابت ہو گیا موت کے بعد عبادت ہے، پھر کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے واسطہ نہ پڑھاؤ، مجھے تو 24 گھنٹے ہی نہیں تو واسطہ ہے، کہتے ہیں وضو کہاں سے؟ تو میں نے کہا سن بیٹا، عبادت کی 2 قسمیں ہیں،
तलस्सुज़ी और तकलीफी इबादत के लिए वुज़ू की जरूरत है, तलस्सुज़ी के लिए नहीं है। अवाम के मुताल्लिक थोड़ा नीचे उतर के बात करो। मेरे भाइयों, एक इबादत मौत के बाद, मौत से पहले की इबादत है, मौत के बाद की इबादत का हुक्म वुज़ू नहीं है, ये इबादत तलस्सुज़ी है। कहेंगे कैसे? मैं बल्कि इस कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, आप देखें कुरान, आप देखें नबी अलैहिस्सलाम जब कब्र मुबारक में रखे गए तो गुस्ल करा के रखे गए या नहीं? हाँ, कराया गया ना। तो गुस्ल से वुज़ू हो जाता है नहीं हो जाता? तो वो वुज़ू आज तक बरकरार है। मैंने वुज़ू साबित कर दिया, जरा तू टूटना साबित कर दे, करना हम साबित कर दे। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास घुमर साहब, हजरत मौलाना इलियास घुमर साहब, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, हजरत मौलाना इलियास घुमर साहब। आला 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 मेरे पारो आप तशरीफ रखें, तसल्ली से कायद मोहतरम हम में मौजूद है। मेरे भाइयों, में बात कर रहा था, हदीस पाक को अकल से रद्द किया जाता है, तो अगर अकली सवाल होगा जवाब भी अकली होगा, और अगर एतराज कुरान हदीस पढ़कर होगा जवाब भी कुरान हदीस पढ़कर होगा। मैं यहाँ एक बात हज़रत की मौजूदगी में कहूँ, ममातियों, तुम्हारी भूल थी, तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भूल रहेगी कि उलमाए देवबंद तुम्हारे सामने नहीं आते। अगर अब भी किसी में जुर्रत, हिम्मत, ताकत, कुव्वत हो तो हमारे दयाल का जवाब दे, चाहे ये मौलवी जहां मिले, आप हमें वही बुलाएं, इनसे तारीफ लीजिए, हम भी तारीफ देने पर तैयार हैं, आप भी इसे तैयार करो। मैं अपनी जमात की तरफ से तैयार हूं, जो तारीख हमारे माबेन तय होगी हम उस पर हर जगह तैयार हैं। आप इसके मामले में हमारा साथ देंगे या नहीं? हमारा कल भी ये बात थी, हमारी आज भी है, क़यामत रहेगी, लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।